السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے حدیث کا وہ یہ ہے، بابٌ فی الدلالۃ علی خیر والدعاء الی ہدی او ضلالہ، ہے نا۔ یہ جو باب ہے وہ بیان کرے گا اس حوالے سے کہ اچھائی کی طرف بلانا، دلالت علی خیر یعنی خیر پر دلالت دینا ہے، یعنی خیر کی طرف بلانا، والدعاء الی ہدی اور سیدھے راستے کی طرف بلانا، یعنی جو صحیح ہے اس کی طرف بلانا، اور ضلالت یا تو گمراہی کی طرف بلانا، ٹھیک ہے۔ تو ان سب کے بارے میں آج بیان ہوگا۔ سمجھ میں آ گیا کیا کیا ہے؟ فی الدلالۃ علی خیر، اچھائی کرنے پر دلالت دینا، مطلب یہ فلاں کام کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا نا، یا فلاں گھر میں جو ہے غریب لڑکی رہتی ہے، اس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، کسی امیر کے پاس جا کے تم نے اس طرح کہا تو تم کیا کر رہے ہو؟ اس کو دلالت علی خیر، خیر پر دلالت کر رہے ہو، اس کو راستہ دکھا رہے ہو، ہے نا۔ والدعاء الی ہدی، یا پھر مطلب اور کن کن چیزوں کے بارے میں ادھر بیان ہوگا، والدعاء الی ہدی، سیدھے راستے کی طرف بلانے کے بارے میں، اس کا کیا ثواب ہے، کیا اجر ملے گا، او ضلالۃ، یا پھر گمراہی کی طرف کسی کو دعوت دینا، اس کا کیا گناہ ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے اس باب میں۔ تو لگ بھگ یہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا، بس وہی ساری چیزیں اس میں بھی بیان کی جائیں گی، الگ سے ایک باب بنا دیا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا اس میں بیان کیا جاتا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ودعو الی ربک، اپنے رب کی طرف آپ بلائیے، اے نبی اپنے رب کی طرف آپ لوگوں کو بلائیے، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں کو اپنے رب کی طرف بلانے کا مطلب لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، سیدھے راستے کی طرف بلانا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، گویا کہ پوری امت کے لیے خطاب ہے، ٹھیک ہے۔ وقال اللہ تعالیٰ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اے نبی آپ جو ہے لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف بلائیے، یعنی ہدن کا مطلب سیدھا راستہ نا، خدا کا جو راستہ ہے وہ، اس کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دیجیے، بالحکمت، ایسے ہی جا کے کچھ بھی کر کے جو ہے دعوت ڈائریکٹ جا کے بولے، ایسا نہیں، حکمت کا استعمال کرنا، حکمت عملی، مطلب کہاں پہ کیا بات بولنی ہے، اور کس وقت دعوت دینا ہے نا، اور کس طرح دعوت دینا، حکمت ہونی چاہیے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، ایسے نہیں کہ تو تڑاک سے بات کر کے یا پھر اس کو دھمکی دے کے یا پھر ڈرا کے، اس طرح نہیں، بلکہ اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف آپ بلائیے، ٹھیک ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عن ابن مسعود عقبۃ بن عمرو الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دل علی خیر، جس کسی نے بھی کسی کو اچھا کام کرنے پر اکسایا یا ابھارا، فلہ مثل اجر فاعلہ، تو اس شخص کو اتنا ہی ثواب ملے گا جو اس کار خیر کو کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من دعا الی ھدی، جس نے سیدھے راستے کی طرف کسی کو بلایا، کان لہ من الاجر، تو اس بلانے والے کو ثواب ملے گا، مثل اجور من تبعہ، جو اس کی اتباع کرے گا، کسی کو اگر اس نے صحیح راستے کی طرف بلایا تو جو اتباع کیا، تو اس کا جو جتنا بھی عمر میں جتنا بھی اس کو ثواب ملے گا زندگی بھر، اتنا اس کو بھی ثواب ملے گا بلانے والے کو، لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، اور یہ بات جو ہے نا ان کے دونوں کے اجر میں سے کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، جتنا اتباع کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی جس نے دلالت کی ہے یا جس نے بلایا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی میں نے کسی ایک ہندو کو مسلمان بنا دیا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کو جو ہے ہدیٰ کی طرف بلایا، سیدھے راستے کی طرف بلایا، تو اب زندگی بھر جو اس کار خیر کرے گا، کارہائے خیر کرے گا،
یا پھر جو بھی ثواب کا کام کرے گا، نمازیں پڑھے گا، روزے رکھے گا اور دیگر جو کارہائے خیر ہے وہ سب کرے گا، تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی ثواب مجھے بھی ملے گا آخری وقت تک۔ ومن دعا الی ضلالۃ، اور جسٹ اپوزٹ اس کے، اگر کسی نے کسی کو اگر گمراہی کی طرف بلایا یا برائی کی طرف بلایا، کان علیہ من الاسم، تو اس کی بلانے پر اس کو اتنا گناہ ملے گا، مثل آثام من تبعہ، جتنا اس کے اتباع کرنے والے کو ملا ہے، ٹھیک ہے۔ لا ينقص ذلك من آثارہم شیئا، بالکل جیسے اوپر بتایا گیا ویسے یہاں نیچے بھی بتایا گیا ہے کہ ان کے گناہوں میں سے کچھ کمی نہیں، برابر گناہ ملے گا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا ان فتى من اسلم، بنو اسلم یعنی اسلم قبیلے سے ایک نوجوان جو ہے، قال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی ارید الغزوہ، میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں، ولیس معی، میرے پاس سامان نہیں ہے یا اتنے متاع نہیں ہے، سامان نہیں ہے، ما اتجہز بہ، جس سے میں جنگ کی تیاری کر سکوں۔ قال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایت فلانا، فلاں کے پاس جاؤ، ایسے فلاں کا نام بتا کے فلاں کے پاس جاؤ، فإنہ، بے شک وہ، قد کان تجہز، وہ تیاری کر چکا تھا، جنگ میں جانے کی تیاری کر چکا تھا، فمرض، لیکن اچانک سے بیمار پڑ گیا، فأتاہ، تو وہ شخص جو، وہ نوجوان جو تھا، وہ اس شخص کے پاس پہنچا جو مریض ہو گیا تھا، فقال، پھر کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یقرئک السلام، آپ پر سلام بھیجا ہے، آپ کو سلام اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، ویقول، اور آپ سے کہا ہے، اتنی، کہ آپ جو ہے دے دیجیے مجھے، الذی تجہزت بھی، آپ نے جو کچھ تیاری کی ہے، جو کچھ سامان اکٹھا کیا ہے جنگ کے لیے، سب مجھے دے دیجیے۔ قال، تو اس شخص نے کہا، یا فلانا، اے میری فلاں، مطلب اپنی عورت کو بلایا اس نے، یا فلانا بول کے، اے فلاں مطلب نام نہیں بتایا گیا ادھر، بولتے ہیں نا اے فلاں ادھر آؤ، تو ایسے بولے، یہ فلانا یا فلانا، اعطیہ الذی تجہزت بہ، اس شخص کو دے دیجئے جو کچھ میں نے تیاری کی ہے، وہ سب سامان ان کو دے دیجئے، ولا تحبسی منہ شیئا، اور اس میں سے کچھ بھی مت باقی رکھنا، تحبسی یعنی چھپا کے رکھنا یا پکڑ لینا یا لے لینا، منہ شیئا، اس میں سے کچھ باقی نہیں رکھنا، فواللہ لا تحبسی منہ شیئا، پھر اللہ کی قسم کھا کے بولتا ہے کہ اللہ کی قسم کوئی بھی چیز اس میں سے چھپا کے مت رکھنا، فیبارک لک فیہ، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ چیزوں میں ہمارے گھر میں برکت اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ تو ان کو بھی پتہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دینا ہے، تو جب دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے کمی نہیں لائے گا ہمارے سامان میں یا ہمارے مال متاع میں، بلکہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ تو یہ تھا جو ہے کار خیر کی طرف دعوت دینے کے بارے میں بیان، اور بہت ساری احادیث ہیں، مگر یہاں جو اہم حدیثیں ہیں وہ آپ کو پیش کر دی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے سمجھ گئے ہوں گے، اگر کچھ شک باقی رہ گیا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اینی ٹائم، کبھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، کیسے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔